یہ جو ترازو کے پلڑے ہیں یہ برابر نظر آنے چاہیے. ان میں اگر جھول ہوگا تو پاکستان کی ہر گلی کا ہر کوچے کا اپنا قانون ہوگا اور اپنی سپریم کورٹ ہوگی. یہ ترازو کے پلڑے اگر برابر نہیں ہوں گے تو ملک میں انارکی ہوگی, ملک میں فساد ہوگا. اس بات کا احساس آج اس ادارے کو ہونا چاہیے. فرد کی سوچ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی اجتماعی دانش نظر آنی چاہیے فیصلوں کے اندر, اور وہ فیصلہ جس کا مطالبہ آ گیا ہو, جس کے اندر دستوری مسائل ہوں, آئینی مسائل ہوں. ہم نے مطالبہ کیا ہے, پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بنانی چاہیے, اور فل کورٹ نہ بنانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ سماعت ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف, تو جو دوسری ملک کی جماعتیں ہیں, جو دوسری ملک کی پارٹیز ہیں, اس کو اس کا حصہ بنا کر فل کورٹ کے ذریعے اس کیس کو سننا چاہیے. اور جس طرح اس کیس کی سماعت سے جسٹس اور جج حضرات, معزز جج حضرات معذرت کر رہے ہیں, اس سے اس سماعت کو کی جو تاثر ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ کنٹروورشل ہو چکی ہے. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں, فل کورٹ بنائیں, اور وہ 3 ممبر کا بینچ جو ابھی اناؤنس ہوا ہے اس کا فیصلہ کریڈیبلٹی آلریڈی لوز کر چکا ہے. اور یہ تاثر دینا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی ہے, اور وہ جسٹس صاحب جو اس کی سماعت کا حصہ نہیں ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے فیصلے کا, اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے. مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ جسٹس اعجاز الحسن, جسٹس منیب اختر صاحب تو پہلے ہی اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں پچھلے سلیم ڈوگر صاحب کے کیس میں, تو سمجھتی نہیں ہے کہ آئینی بحران کا شکار ہوگا؟ پہلے ہی حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں, یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ آلریڈی سماعت آئینی بحران کا تاثر دے چکی ہے, جس کی وجہ سے پارلیمان نے ایکٹ کیا ہے, اور ملک کے اندر ایک شخص فساد چاہتا ہے, انارکی چاہتا ہے, لاشیں چاہتا ہے, اس کو الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس کو کسی قسم کی کوئی جمہوری طرز کا کسی اس کی ذہنیت ہی آمرانہ اور فاشسٹ ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو آئینی بحران سے بچایا جائے. اگر فل کورٹ نہیں بنتا میڈم, اگر فل کورٹ نہیں بنتا, 3 رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے, آپ کو قبول ہوگا فیصلہ وہ؟ دیکھیں, میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ابھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے تشکیل دیا ہے, اس میں اعجاز الحسن کا جو پریزنس ہے وہ آلریڈی کنٹروورشل ہے, کیونکہ وہ اس کی سماعت کا حصہ نہیں تھے, وہ اس سے والنٹریلی ریکیوز کر چکے ہیں, تو وہ اس 3 بینچ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس وقت کلیکٹیو دانش, اس وقت جسٹسز کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فل کورٹ بنا کر اس کا فیصلہ کیا جائے. جی, اٹارنی جنرل صاحب خود بڑے کمپٹنٹ ہیں, آئین کو جانتے ہیں. وہ ابھی بحث جب یہ سماعت غالباً شروع ہو جائے گی ابھی, کیونکہ 3 رکنی بینچ جو تشکیل دیا ہے, جس کو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایسا تاثر ہے کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ اپنی کریڈیبلٹی آلریڈی لوز کر چکا ہے. اور فل کورٹ بنا کر, جو میں نے بات کی ہے, اے جی نے بھی, جو اٹارنی جنرل ہیں, اور تمام جماعتوں کا, ایک اگر جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کی مرضی, اس کی انا اور اس کی منشا کے اوپر ملک کا آئین نہیں چل سکتا. تمام جماعتیں, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ہیں, جو پاکستان کی میجورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں, ان کو اس میں شامل کیے بغیر وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ ایک فل کورٹ کا مطالبہ آ چکا ہے تو فل کورٹ کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ بل پاس ہوا ہے, جن ججوں نے وزیراعظم کو نااہل کیا ہے یا سزائیں دی ہے, کیا حکومت ایسی کوئی قانون سازی کرنی جا رہی ہے کہ ان کو سزائیں دے؟ آپ اس کی حمایت کرتی ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن نے اپنا حصہ ڈالا ہے کسی بھی غیر آئینی کام میں, اس کا تعلق جس بھی ادارے سے ہوگا, اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور جب تک وہ اشخاص اس قانون کے اور انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے تو یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہو سکتی کہ آئندہ آنے والے جو جج حضرات ہوں, جو اور اداروں سے تعلق رکھنے والے ہوں, پارلیمان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہوں, ہر کسی کو آئین
یہ ہدایت کرتا ہے, یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. میڈم آپ نے کہا ہے کہ بل سے دیکھیں بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے. الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں ہیں کہ پاکستان کی عوام ووٹ دے کر ایک فاشسٹ کو, ایک چور کو, ایک نفسیاتی مریض کو جس کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے, اس کو اس ملک کی سیاست سے باہر کرے. لیکن وہ شخص ملک میں انارکی ڈال کے, فساد ڈال کے, غنڈہ گردی کر کے, بدماشی کر کے ہر فیصلہ اپنی مرضی کا لینا چاہتا ہے. اور یہ وقت دور نہیں, یہی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف دے گی, یہی عمران خان ان کو گالی بھی دے گا, ان کو دھمکائے گا بھی, ان کو برا بلا بھی کہے گا. یہی عمران خان اور یہی وہ شخص ہے جو, جس طرح پہلے کہا, جو اپنے محسنوں کو بھی نہیں چھوڑتا. جو شخص اس پر مہربانی کرے یہ اسی کو ڈستا ہے. میڈم یہی چیف جسٹس ہے جنہوں نے 100 موٹو لے کر اس وقت ایک سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب وہی عدالتیں آپ لوگوں کے لیے بری ہوگی, آپ کو ان پر اعتماد دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالتوں کا بڑا, جب سپریم کورٹ کا عمران خان نے آئین شکنی کی اور اسمبلی توڑ دی, سپریم کورٹ نے انٹروین کیا کیونکہ آئین پر حملہ ہوا تھا عمران خان کے, اور یہ اس کی تشریح جو تھی وہ سپریم کورٹ کو کرنا تھی کیونکہ ایک شخص آئین کے اوپر حملہ آور تھا. اور وہی شخص اس وقت, بات صرف یہ بات الیکشن کی یا الیکشن نہ کرانے کی نہیں ہے, بات ہے کہ اس کی جو سماعت ہے کیس کی, ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کی سماعت نہ کی جائے, ہم نے کہا ہے کہ مطالبہ ہے کہ اس کی سماعت فل کورٹ کرے اور فل کورٹ کے فیصلہ کرے کہ اس کے اوپر کیا آرڈر کرنا ہے. اور اس میں کسی کی کوئی لڑائی یا کسی کی کوئی انا نہیں ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے, عوام یہ مطالبہ کرتی ہے, تاثر یہ ہے کہ جو فیصلہ اب اس بارے میں فل کورٹ کرے گی صرف وہ مانا جائے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ آئین کا تقاضا ہے تو وہاں پر آپ کو آئین شکنی نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں اس میں آلریڈی بات کر دی گئی ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے وہ سازگار ماحول چاہیے, الیکشن کرانے کے لیے ایک سرٹن بجٹ چاہیے, اور الیکشن کرانا حکومت کا کام نہیں, الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن نے وہ وجوہات دی ہیں جس کی وجہ سے فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا. اور الیکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن پہلے ہو جائیں اور باقی ایک سینسس کے مطابق, اور باقی جو الیکشنز ہیں وہ جو سینسس اس وقت ہو رہا ہے فیلڈ کے اندر اس کے مطابق ہو. صوبوں, جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہو سکتی اور بڑے صوبوں کی ہیجمنی قائم نہیں ہو سکتی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ بینچ, یہ جو بل ہے اس سے بینچ فکسنگ جو ہے وہ تاثر ختم ہوگا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا بینچ دیکھیں آپ صرف اگر اس میں کوئی بھی اعتماد کرے گا, کوئی بھی اس پر عمل کرے گا, اس پہ یقین کرے گا, وہ فیصلہ اب صرف فل کورٹ کا ہوگا. میڈم آپ کہہ رہی ہیں ماحول سازگار نہیں ہے, تو حکومت ناکام رہی سازگار ماحول فراہم کرنے میں. میڈم حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے, شیر دی بچی تمہارا ہی نا وہ